کرائے تو تھی نہیں، مکان تو تھی نہیں تھی، پیسہ خرچ کہاں ہوگا؟ پیسہ لوگوں کا کس کام میں؟ ایک تو غلاموں کو آزاد کرنا، تو غلام ہے مسلمان ہو، غلام کسی غیر مسلم کا، وہ مارتا پیٹتا ستا ہوگا، اس کو خرید کے آزاد کرے، حضرت بلال کا ایسے ہی ہو، غلاموں کا آزاد کرنا، اس میں پیسہ کرنا۔ عام طور پر غربت تھی لوگوں کو کھلانا پلانا، مہمان بھی آتے تھے جو ایمان لے کے آتے تھے، جو ایمان لے آیا آپ نے گاؤں نگر سے لوٹ پٹ کیا، لوگ بھگا دیے۔ آج بھی ایک آدمی کوئی اگر مسلمان ہو علاقے میں تو لوگ اس کو بھگا دیں، ہمارے یہاں بھی نہیں۔ امت کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں یہ سارا پیسہ لگے، کھانے میں، کپڑے میں، گردنیں چھوڑانے میں، خدا ادا کرنا۔ جو ایمان لے آیا وہ پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنا۔ قافلے آ بھی رہے ہیں، قافلے جا بھی رہے ہیں، ان کو کھلایا پلایا بھی جا رہا، ان کو توشہ بھی دیا جا رہا۔ سارا مال امت کی ضرورتوں میں خرچ ہوا، اس مال سے مسجد نہیں بنی، مسجد تھی نہیں، مدرسے نہیں بنے، درگاہیں نہیں بنی، مکاتب نہیں بنے۔ ایک مسجد تھی وہ بھی پھوس کی تھی، چھپر، کھجور کا کھمبا کھجور کے پتے سے چھایا ہوا۔ مٹی، وہ پیسہ امت پہ لگا، کتنا پیسہ ہوگا سوچیے۔ اس زمانے میں 2 منزلہ مکان تعلق کر دیا، مکان میں شیشے لگے ہوئے، ایسے مالدار ہوگا، اور اتنا لگایا اتنا لگایا اتنا لگایا کہ جب دنیا سے جانے لگی 53 سال کی عمر میں لگ بھگ، تو بدن پر اتنا کپڑا کم تھا کہ کروٹ لیتی تو صدر کھل جاتی، ٹوٹی ہوئی چرپائی پہ لیٹی ہوئی ہیں، بدن پر کپڑا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کروڑپتی عورت کا یہ حال دیکھا تو آپ انہوں نے آنکھ کھولا، روتا ہوا دیکھا تو کہا آپ مت گھبرائیے، میں اپنے اللہ سے اس حال میں راضی ہوں۔ دین کے کام میں جان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف جان لگانے سے کام ہو جائے گا یا صرف مال لگانے سے کام ہو جائے گا، دونوں چاہیے، جان بھی اور مال بھی۔ اور کتنا؟ جیسے حضرت خدیجہ نے لگایا، حضور نے اتنا لگایا کہ فاقے کی نوبت آ گئی۔ حضور اور صحابہ کا فاقہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ ایک فاقہ ہے کہ غریب آدمی میں فاقہ ہو گیا، غربت والا۔ حضور اور صحابہ کا فاقہ غربت والا نہیں تھا، اختیاری تھا۔ اپنا کھانا کھلا دیا، فاقے سے رہ گئے، اپنا کپڑا پہنا دیا، ننگے رہ گئے، اپنی چادر اڑا دی، اپنے ٹھنڈ میں رہ گئے۔ اختیاری فاقہ تھا، اضطراری نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا، فاقہ ہو گیا۔ صحابہ اللہ کے دین کے تقاضے پر جان بھی لگاتے تھے، مال بھی لگاتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کے درجات کی جو بلندی ہے وہ مال لگانے سے ہے، جان لگانے سے نہیں۔ جان لگانے میں سب برابر نہیں، وہاں تو جان ہی تھی، مال کہاں تھا؟ اپنی زندگی حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ جان تھا کہ مال تھا؟ جان
جان لے کے آتے. حضرت صہیب کے پاس کیا تھا؟ صہیب رومی تو بے وطن ہو گیا ہے. حضرت سلمان فارسی کے پاس کیا تھا؟ مال تھا؟ جان تھا. جان لے کے لوگ آ جاتے تھے. اس زمانے میں جان لگانا آسان تھا، مال لگانا مشکل تھا. کہ مال کسی کے پاس تھا ہی نہیں، شاید بیت کسی کے پاس تھا. مال کس کے پاس تھا؟ مکے میں مال کس کے پاس تھا؟ مدینے میں کس کے پاس تھا؟ شاید بیت کسی کے. جان لے کے سب حاضر. ہم مال والے تو حضور ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت بکر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. یہ چند گنتی کے لوگ مال والے. اسی لیے صحابہ میں جو درجات کا فرق ہے وہ جان سے نہیں ہے، مال سے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 فوج کا خرچہ دیا تبوک میں. کیا فضیلت ملی؟ حضور نے پاک آج کے بعد عثمان کچھ نہ کرے تو کہا. یہ فضیلت جان لگانے پہ نہیں ملی، یہ مال لگانے پہ. حضرت ابوبکر حضرت عمر میں مقابلہ ہوا. حضرت عمر بہت لائے، حضرت ابوبکر تھوڑا لائے. پوچھا کہ حضور نے یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو. اگر یہ پوچھے کتنا لائے ہو تو حضرت عمر پڑے جاتے. آپ نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے کہا آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑا ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا کچھ نہیں چھوڑا، سب لائے. حضرت ابوبکر کا درجہ مال میں بڑھا، مال لگانے میں. ہاں، جان میں تو تقریباً سب برابر تھے، تھوڑا کم گئے. مال لگانے والے بہت کم تھے. جان لگانے والے تو سب تھے، مال لگانے والے کم. دین کو ضرورت جان کی بھی ہے اور مال کی بھی ہے، دونوں ہے. نبی کا کام ہے امت پر تقاضے ڈالنا. نبی کا کام ہے امت پر تقاضے ڈالنا. یہ تقاضا، یہ تقاضا، یہ تقاضا. اور امت کا کام ہے ان تقاضوں کو پورا کرنا. لیکن ان تقاضوں کو پورا امت کب کرے گی؟ جب اس کا ذہن بنے گا دینی اور ایمانی. یہی مقام علماء کا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء کا کیا کام ہے؟ امت پر تقاضے ڈالنا. اور امت کا کیا کام ہے؟ ان تقاضوں کو پورا کرنا. اسی لیے اصل کام دعوت کا، تبلیغ کا کرے گی تو پوری امت، لیکن نگرانی اور رہبری علماء کی ہوگی. نماز امت پڑھے گی، سکھائے گا کون؟ نگرانی اور رہبری کون کرے گا؟ روزہ امت رکھے گی، نگرانی اور رہبری کون کرے گا؟ حج امت کرے گی، نگرانی اور رہبری کون کرے گا؟ جیسے سارے اعمال امت کے ذمہ ہے، امت کرے گی، ایسے ہی دین کی محنت بھی امت کے ذمہ ہے. لیکن نگرانی اور رہبری کس کی ہے؟ کہ علماء. اب علماء نے اگر نگرانی رہبری چھوڑ دی، اب آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیسی نماز پڑھے گا؟ علماء کی نگرانی رہبری نہیں اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیسی پڑھے گا؟ کوئی پورا رخ پڑھے گا، کوئی الٹا رخ پڑھے گا، کوئی دکن رخ پڑھے گا. کوئی وضو سے پڑھے گا، کوئی بے وضو پڑھے گا. جی، کوئی فجر تک کھاتا رہے گا اور کوئی عشاء تک روزہ رکھے گا. دین پر
چلے گی امت، سب چلیں گے، لیکن اس قافلے کو لے کے کون چلے گا؟ علماء لے کے چلنے والے امت ہیں، لے کے چلنے والے علماء۔ ایسی اس تبلیغ میں بھی کام کون کرے گا؟ امت کرے گی، سب کریں گے مل کے، لیکن نگرانی اور رہبری تو علماء کی۔ علماء کا کام تقاضے ڈالنا ہے، علماء کہیں گے کہ یہ تقاضا ہے دین کا، یہ مسجد کا، یہ مکتب کا، یہ مدرسے کا، یہ خانقاہ کا، یہ غریبوں کا، یہ بیواؤں کا، یہ یتیموں کا، یہ ضرورت مندوں کا، علماء تقاضے بتائیں گے، امت اس کو پورا کرے۔ اس ملک کا تقاضا، اس ملک کا تقاضا، اس ملک کا تقاضا، ایشیا کا، یوروپ کا، آسٹریلیا کا تقاضے علماء بتائیں گے، پورا امت کرے گی۔ لیکن ان تقاضوں کو امت کب پوری کرے گی؟ جب امت کا ذہن دینی اور دعوتی بنے۔ امت کا ذہن ہم نے دینی دعوتی بنایا نہیں، اور تقاضے ہم نے ڈالنے شروع کر دیے، پورا ہو رہا۔ ہمارے گاؤں کی مسجد کا تقاضا ہمارے گاؤں کے مسلمان پورا کر رہے ہیں، مدرسے کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، حالانکہ ہے استعداد۔ ہر علاقے کے مسلمان وہاں کے دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے استعداد رکھتے ہیں۔ پھر ہم بمبئی کیوں جاتے ہیں؟ رسید لے کے گجرات کیوں جاتے ہیں؟ کرناٹک کیوں جاتے ہیں؟ دلی کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے علاقے کے مسلمانوں کا ذہن دینی اور دعوتی نہیں بنایا، تو اب ہمیں رسید چھپا کر دنیا بھر میں جانا پڑتا۔ پیسہ نہیں ہے، ہم علاقے میں جا کر ہمارا علاقہ غریب ہے، پیسہ نہیں، اس کی غربت کبھی شادی میں دیکھ لیجیے کتنا غریب ہے، شادی میں آ کے دیکھیں کتنا غریب ہے، گھر بنا رہا ہو تو دیکھیں کتنا غریب ہے، کوئی مارکیٹ میں دکان خریدی ہوں تو دیکھو کتنا غریب ہے، کہ وہ کتنا دے رہے ہیں 1 کروڑ کا، ہم 1.25 کروڑ دیں گے، مجھے دے دیں۔ ہم امت کا ذہن دینی دعوتی نہیں بنائیں گے اور تقاضے ان پہ ڈالیں گے تو ایک فقیر کو بھی ایک وقت نہیں کھلائے گا۔ آپ تقاضے ڈالیں گے اور نہیں پورا کرے گی، امت انکار کر دے گی۔ ترتیب کیا ہے؟ علماء پہلے امت کا ذہن دینی دعوتی بنائیں، دینی تقاضوں پر جان مال لگانے کا ذہن بنائیں علماء، اور جب ذہن بن جائے تو اب تقاضے ڈالیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذہن بنایا یا پہلے تقاضے ڈالے؟ کیا کیا؟ پہلے ذہن بنایا، دینی اور دعوتی ذہن بنایا، اور سب سے پہلے اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنے بیوی کا لگایا، اپنی گاڑے پسینے کی کمائی لگائی۔ یتیم بچے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں مزدوری پر، وہ جو مزدوری ملتی تھی بچپن میں اس کو بھی لوگوں کے ضرورت پر خرچ کرتے، ذہن وہاں سے بنا۔ یتیم ہے، بچے ہیں، بکری چرا رہے ہیں مزدوری پر، اور جو مزدوری ملتی ہے وہ لوگوں کے ضرورتوں میں خرچ کرتے یہ ذہن، اور یہی ذہن آپ کا آخر وقت تک رہا، دنیا سے جانے کے وقت تک یہی ذہن رہا۔ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ کو وصیت کی، سن رہے ہیں بھائی؟ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کو وصیت کی، دیکھو میں جا رہا ہوں، میرے بعد مہمان آئیں گے، میرے بعد لوگ آئیں گے، میرے بعد امت آئے گی، ان کا ایسے ہی اکرام کرنا جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے، ذمہ
اندر ہی ڈل گئے. لوگ آئیں گے، وفود آئیں گے، جماعتیں آئیں گی، مہمان آئیں گے، ایسے ہی اکرام کرنا جیسا مجھے کرتے ہوئے دیکھتے. آج ویسا اکرام ہم کرتے ہیں؟ ذہن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ذہن دینی اور دعوتی بنایا. جب امت دینی اور دعوتی ذہن لے کے تیار ہو گئی تو آپ کا کام تقاضا ڈالنا تھا، امت کا کام پورا. جان پہ تقاضا ڈالا، جان حاضر. مال پہ تقاضا ڈالا، مال حاضر. وقت پہ تقاضا ڈالا، وقت. جو کہہ دیا یہ میرے ماں باپ آپ کو قربان یا رسول، یہ صحابہ کا جملہ تھا. میرے ماں باپ آپ کو قربان یا رسول، یعنی آپ جو تقاضے ڈالیں گے ہم پورا کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تقاضے ڈالے گئے. کیا کہا انہوں نے کہ میرا جو مال آپ کا خرچ ہو جائے گا وہ زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو میرے پاس بچا رہے گا. آپ تقاضے ڈالیے، آپ تقاضے ڈالیے، پورا کر کے دکھائیں. تو کوئی بھی دینی تقاضا ہے، مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے، خانقاہ کا ہے، مکتب کا ہے، تبلیغ کا ہے، امت کے غربا مساکین کا ہے، کوئی دینی تقاضا ہے، وہ سارے دینی تقاضے پورا کرنے کی استعداد امت میں ہے. آج بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ ذہن بنایا نہیں. اور اس ذہن بنانے کے لیے پہلے اپنی جان اور اپنا مال لگانا پڑے. اور اپنی جان لگائیں، اپنا مال لگائیں. اپنی جان. جماعت آئی، پہلی دعوت کون کرے گا؟ پہلی دعوت مولانا صاحب کریں گے، امام صاحب کریں گے. امام صاحب کو تنخواہ بہت تھوڑی ملتی ہے، اسی میں سے کاٹ کے. پہلی دعوت، مثال دے رہا ہوں، پہلی دعوت امام صاحب کریں گے تو پھر گاؤں میں دروازہ کھل جائے گا دعوت. سب سے پہلے کون جماعت میں جائے گا؟ امام صاحب جائیں گے، اس کے بعد سب جائیں گے. سب سے پہلے کام کون کرے گا؟ علماء کریں گے، اس کے بعد سب کریں گے. ایک بار کر کے عادت لگا دیا مولانا صاحب نے. اب مولانا کا کام پوری زندگی تقاضے ڈالنا ہے، امت کا کام پورا کرنا. جان مانگیں گے تو جان دے گی امت، مال مانگیں گے تو مال دے گی امت، وقت مانگیں گے تو وقت دے گی، صلاحیت مانگیں گے تو صلاحیت. مولانا کتنا لگائیں گے جتنے ان کی استعداد ہے، اور امت کتنی لگائے گی اس کی استعداد. مولانا بنگلور میں رہتے ہیں، بنگلور میں رہتے ہیں. ہاں، بنگلور والے کون ہیں؟ آپ رہتے ہیں نا بنگلور. 4 مراکز ہے بنگلور. ایک مرکز جو سلطان شاہ، کمار پیٹ، سلطان شاہ. نہیں، ایک یہ نیا جو بنا ہے مسجد مزمل ہوتا ہے، مسجد مزمل، 10-12 ایکڑ زمین ہے وہ. بہت اچھا. ایک صاحب ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے جاننے والے، اور انہوں نے اکیلے بنا دیا اس کو. وہ زمین غیروں کے قبضے میں جا رہی تھی، اس کو قبضہ کیا. ان کی زمین ہے 10 ایکڑ سے زیادہ ہو، اور 60-70 لاکھ روپیہ لا کے اکیلے لگا کے بنا. ہم لوگ کی جماعت بنتے اکیلے، اب امت لگا کے. ایسی ہی بیروت کی جماعتوں کا ہے. ایسی جماعت ابھی پورے ہندوستان کے پرانوں کا جوڑ ہوا بنگلور میں ابھی ہوا. ہم سب لوگ گئے ہوئے، کیا انتظام کیا انہوں نے مہمانوں کے لیے ٹھہرنے کا اور کھانے کا. وہ انتظام لگتا تھا بالکل 5 اسٹار والا انتظام. کیا خرچ کیا. ایسا نہیں اب یہاں ہم یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں، ان کے پاس جذبہ ہے، ہمارے پاس جذبہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس بھی.
جتنے مدارس ہیں وہاں اور جتنے جماعت کے کام کرنے والے ہیں یہ سب ایسے جڑے ہوئے ہیں بھائی بھائی، علماء اور عوام ایسے جڑے ہوئے ہیں بھائی۔ علماء تقاضے ڈالتے ہیں، عوام پورا کرتے ہیں، علماء تقاضے ڈالتے ہیں، عوام پورا کرتے ہیں۔ علماء اپنے جیب سے نہیں دیتے، پہل ضرور کیا شروع میں، مولانا قاسم قریشی صاحب وغیرہ نے پہل کیا، لیکن پھر علماء کے پاس ہے ہی نہیں تو علماء تقاضے ڈالتے ہیں، عوام کو۔ آپ اگر پہل کرو گے، امت کو لے کے چلنا شروع کر دو گے، اس کے بعد آپ کا کوئی کام نہیں، آپ کا کام تقاضے ڈالنا، امت پورا کرے گا۔ علماء کا کام تقاضے ڈالنا، امت کا کام پورا کرے۔ مکاتب کا نظام نہیں تھا وہاں بنگلور میں، اور اگر آئے بمبئی 200-250 آدمی فاروق بھائی لے کے آئے، بامبے میں آ کے فائن ٹچ کو سیکھا، 3 دن رہے اور اس کے بعد گئے۔ ایک دن میں 4000 مکتب قائم ہو گئے، ایک دن میں 4000 مکاتب قائم۔ ایک صاحب نے اکیلے ایک بلڈنگ بنا دی، 4 مالا بلڈنگ جو بنی ہے مکتب کے، وہ مکاتب کا الگ سے دفتر ہے، اس میں مکتب کا پورے صوبے میں سارے مکتب اس کی نگرانی میں چلتے، دارالفتہ بھی ہے، آن لائن فتویٰ بھی اس میں چلتا ہے، معلومات میں لگے۔ کوئی تقاضا آیا کسی ملک کا، امریکہ جماعت جا رہے ایک عالم چاہیے، روس جا رہے ایک عالم چاہیے، سعودی جا رہے ایک عالم چاہیے، کسی مدرسے کے کسی استاد کو مشورے سے طے کر دیا، چلے ان کا سبق دوسرا پڑھانا جی۔ تو آپ علماء تقاضے ڈالیں گے، امت پورا کرے گی، لیکن کب؟ جب امت کا ذہن بنائیں گے۔ ہم نے امت کا ذہن ہی نہیں بنایا جان مال لگانے کا۔ امت جانتی ہے سب سے بڑا فریضہ کماؤ اور کھاؤ، سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کماؤ اور کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، بہت زیادہ ہو تو ماں باپ کو کھلاؤ، رشتے دار کو کچھ دے دو۔ امت جانتی ہے، امت جانتی ہی نہیں ہے کہ دین کا بھی تقاضا ہے اور دینی تقاضوں پر بھی جان مال لگایا جاتا ہے، اس پر بھی خرچ کیا جاتا ہے، اور اس پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری امت جانتی ہے۔ یہ تو امت کو بتانا پڑے گا نا، حالانکہ قرآن اور حدیث میں یہ سب موجود ہے کہ کس طرح سے خرچ کرایا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارا ایک اجتماع ہے نومبر میں، 4 مہینہ بعد۔ اس اجتماع میں جان کی بھی ضرورت پڑے گی اور مال کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اجتماع بمبئی والے آ کے نہیں کریں گے، گجرات والے آ کے نہیں کریں گے، کرناٹک والے آ کے نہیں کریں گے، نہ بہار یوپی والے آ کے کریں گے۔ یہ اجتماع نیپال کا ہے اور نیپال والوں کو ہی کرنا پڑے گا، چاہیں تب بھی نہ چاہیں تب بھی، کرنا آپ ہی کو ہے۔ دوسری جگہ والے آپ کی رہبری کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں، کام بتا سکتے ہیں، کام سمجھا سکتے ہیں۔ اجتماع نیپال کا ہے، جان نیپال کے لوگوں کی لگے گی اور مال نیپال کے لگے گا، انہیں کو لگانا پڑے گا، ہم چاہیں تب بھی، ہم نہ چاہیں تب بھی۔ ایک تو نیت کرنا کہ ہماری جان لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے اور اللہ کے دین کا کام ہو جائے، ہماری جان لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ان کا دین اور ایمان ان سے لے لیا جائے، ان کا دین اور ایمان ان سے لے لیا جائے۔ مسجدیں ادوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ہمارے بزرگ نے بتایا کہ وہاں شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ گودا نکل گیا ہے، چھلکا باقی۔ مسجد کا گودا کیا ہے؟ نمازی، اور چھلکا کیا ہے؟ یہ ٹائلس، یہ پنکھے، یہ چھلکا ہے، اور گودا کیا ہے؟ نمازی۔
تو بودا ہے کہ نکل گیا؟ کیا بھائی، بودا ہے کہ نکل گیا؟ تو بودا نکل گیا تو چھلکے کی کیا قیمت؟ یہ تو نکل ہی جائے گا. اس کو کوئی 1000-2000 کا مجمع بنا کے لائے گا، قبضہ کر لے گا، تو نکل ہی جائے گا. یا حکومت قانون بنا دے گی، ختم ہو جائے گا. 3900 مساجد تھی اسپین میں آج ایک بھی نہیں. 3900 4000 مساجد تھی اسپین میں آج ایک بھی نہیں. پہلے کیا نکلا؟ پہلے بودا نکلا. پہلے نمازی ختم ہو گئے، پھر چھلکا نکل گیا. ایک ہوا آئی، چھلکا ختم. مسجد قرطبہ جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس کے بیچ میں، بالکل بیچ میں چرچ بنا دیا. تو بودا نکل گیا تو چھلکے میں کیا؟ جب مدارس کا بودا نکل جائے گا، مساجد کا بودا نکل جائے گا، خانقاہوں کا بودا نکل جائے گا. آپ ہندوستان میں اور پڑوس میں اور بنگلہ دیش میں اور دنیا کے ملکوں میں جا کے دیکھیے، اسپین میں جا کے دیکھیے، تاشکند بخارا میں جا کے دیکھیے، ہزاروں مساجد، مدارس، خانقاہیں ویران پڑی کیونکہ بودا نکل گیا. یہ چھلکا ختم ہو. یہ محنت بودا کو لانے کی ہے. مسلمان جو مسجد سے باہر ہے وہ اندر آئے، مدرسے سے باہر ہے اندر آئے، خانقاہ سے باہر ہے اندر آئے، دین سے باہر ہے دین کے اندر آئے. جب تک مسلمان اس کے اندر نہیں آئے گا تو اس کے تقاضے کو کیا سمجھے گا؟ امام صاحب نے تقاضا رکھا کہ مسجد کا پائپ خراب ہو گیا. اب کوئی اندر آتا ہی نہیں تو اس کو کیا پتہ ہے کہ خراب ہو گیا؟ اس کے گھر کا پائپ خراب ہو گیا ہے، بیوی کہے گی تو ترنت مارکیٹ جا کے لا کے لگائے گی. گھر میں رہتا ہے، مسجد آتا ہی نہیں ہے تو مسجد کا پائپ خراب ہو اس کو کیا مطلب ہے؟ مسجد کا پنکھا خراب ہو اسے کیا مطلب؟ امام صاحب تقاضا ڈالتے رہے. تو تقاضے تب پورے ہوں گے جب ان کا دینی اور دعوتی ذہن بنے گا. دینی اور دعوتی ذہن نہیں بنے گا تو تقاضے نہیں پورے ہوں گے. اس لیے ہم کو یہ نیت کرنی ہے کہ ہم دین کے کام کو اپنا کام بنائیں انشاءاللہ. اور جان لگے گی جان لگائیں گے. جان دینا ہوگا تو جان دیں گے، اور مال دینا ہوگا تو مال دیں گے. اور کام ہوگا علماء کی رہبری میں اور نگرانی. کام کیسے ہوگا؟ علماء کی رہبری. اس لیے پہلا سوال علماء سے. کل قیامت میں پہلا سوال عوام سے نہیں، پہلا سوال علماء سے کہ آپ کو نگراں بنایا تھا امت کا، آپ نے کیا نگراں؟ نبیوں سے بھی سوال ہوگا. قرآن میں ہے، قرآن میں کہ نبی سے محترم کون، لیکن نبیوں سے بھی سوال ہوگا. اور گواہی کون دے گی؟ یہ امت. سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک گواہی یہ امت دے گی کہ ہاں انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کیا تھا. تو پہلا سوال علماء سے کہ آپ نے امت کو دین کے تقاضے کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ وہ شادی میں خرچ کرتی ہے، کسرہ میں خرچ کرتی ہے، ناچ گانے میں خرچ کرتی ہے، بیہودہ کاموں میں خرچ کرتی ہے، ناجائز اخراجات دنیا بھر کا کرتی ہے یہ امت، اور دین کا خرچ نہیں کرتی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو تو ورثۃ الانبیاء بنایا گیا تھا، اسی لیے تو آپ کا کام تھا. امت چلتی آپ چلاتے، جان مال لا کے امت قدموں میں ڈال دیتی. مولانا صاحب آپ کے حوالے ہے، آپ جہاں چاہیے لگائیے، یہ جان ہے، یہ مال ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ اجتماع ہے اور اس اجتماع میں جانے مالی قربانی کی ضرورت ہے. اجتماع مجمع جمع کرنے کو نہیں کہتے ہیں، اجتماع اعمال کا نام ہے. کیا اعمال؟ اجتماع سے پہلے پورے نیپال میں
ہر مسلمان مرد عورت کے کان میں کچھ نہ کچھ ایمان آخرت کی بات پڑتا ہے۔ اب ہم ہی پورے نیپال میں جائیں گے ایسا نہیں، جو جہاں ہے اپنے آس پاس کی بستیوں میں ہر مسلمان مرد عورت کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ صاحب دین ضروری ہے، دین ضروری ہے، مرنا ہے اور تیاری کرنی ہے، اور ہمارا اجتماع ہے اس کے لیے جانے والی قربانی دی۔ اب امام صاحبان کو بہترین موقع ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہے اور جمعہ بھی ہے۔ امت آپ کے پاس جمعہ میں آتی ہے، 5 وقت کی نماز میں آتی ہے، کم آتی ہے، لیکن جمعہ میں تو سب رہتے ہیں۔ اب امام صاحب کا کام یہ ہے کہ جمعہ میں اس کا اعلان کریں، ذہن بنائیں کہ صاحب یہ تاریخیں ہیں نومبر کی، ہے نا بھائی، 24 25 23 24 25 نومبر، ہر جمعے میں امام صاحب کا یہ بیان ہونا چاہیے، ہر جمعے میں۔ یہ نہیں کہ ابھی 4 مہینہ ہے 16 جمعہ ملے گا آخر میں دیکھیں گے، نہیں، کل پرسوں سے ہی ہر جمعے میں یہ اعلان ہو کہ بھائی اجتماع ہے، اور رستوکی میں اجتماع ہے، 23 24 25 نومبر اجتماع ہے، اس کے لیے جانی مال قربانی کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان اپنی جان مال کی قربانی کے ساتھ اجتماع کی محنت کرے اور اللہ کے راستے میں جائے۔ جو جماعت میں 5000 لے کے جاتا ہے وہ بھی اپنے پر خرچ کرتا ہے، اور جو 50,000 لے کے جاتا ہے چندہ دیتا ہے کہ اپنے پر خرچ کرتا ہے، اور جو 1 لاکھ لے کے جاتا ہے 2 لاکھ لے کے جاتا ہے، کوئی چندہ نہیں لیتا ہے، ہر جانے والا اپنے پر خرچ کرتا ہے، اپنا کرایہ، اپنی سواری، اپنے پلین کا ٹکٹ، اپنا ٹرین کا ٹکٹ، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا مسواک، اپنا سامان، اپنا تیل، اپنا صابن، کہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، کسی کو تھوڑے ہی دیتا ہے۔ امت کا یہ ذہن بنانا کہ جان مال لگانا ہے، اجتماع ہے، اس کی محنت کرنی ہے، جان سے بھی کرنی ہے، مال سے بھی کرنی ہے۔ باقی ایک بات ذہن میں رکھیں، آخری بات، کرنے والی ذات اس کی ہے، ہم کریں نہ کریں، اللہ کو کرنا ہوگا تو کریں، اللہ کو کرنا ہوگا، ہم کریں نہ کریں۔ جس کی ساری کائنات ہے وہ کس کا محتاج ہے؟ وہ تو ہم کو آگے بڑھانے کے لیے کہتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا، ذرا ہم کو قرضہ دو۔ باپ جس کی ساری جائیداد ہے وہ بیٹے سے کہہ رہا ہے ہم کو قرضہ دو، یہ اس کی شفقت ہے، پیار ہے، حق تو اس کا ہے، سب تو اسی کا ہے۔ وہ نہیں دے گا تو 1 دھور ملے گا بیٹے کو، باپ نہیں دے گا تو 1 دھور ملے گا؟ تو ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن اللہ شفقت، پیار، محبت میں کہتے ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا، ذرا ہم کو قرضہ دے کر دے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں چھوٹے بچے کی طرح کہ باپ جو ہے ٹافی کا ڈبہ لے آیا اور چھپا کر رکھ دیا اور 1 بچے کو دیا، اور اس کے بعد اس سے مانگتا ہے ذرا دو، نہیں دیں گے۔ اب باپ نے دیا، باپ بھی مانگ رہا کہ دو بابو، دو، نہیں دیں گے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے پورا ڈبہ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ابھی ملا ہے، اب ابھی بھی لے لیں گے۔ یہ حال ہمارا، اللہ نے سب دیا ہے اور اللہ کہتے ہیں دو، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ چلا جائے گا۔ ہم دے کے دیکھیں وہ سارا ڈبہ حاضر ہے ہمارے لیے۔ اقرض اللہ قرضا حسنا، فاعل حقیقی اللہ ہے، دین اللہ کا ہے، اجتماع اللہ کا ہے، اللہ ہی کریں گے، ہم کریں تب بھی، نہ کریں تب بھی، اور اجتماع ہو گیا تب بھی ہماری مزدوری ملے گی، اور نہیں ہوا تب بھی ہماری مزدوری ملے گی۔ ابھی ہم محنت کر رہے تو ہماری مزدوری ملے گی، ہماری مزدوری تو طے ہے، باقی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو استعمال کر لے اس کا احسان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو خود کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے نیت کریں
کہ جان کی ضرورت پڑے گی جان دیں گے، مال کی ضرورت پڑے گی مال دیں گے۔ کیا بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ سب تیار ہے؟ اسی اجتماع کی کامیابی کے لیے 11 تاریخ کو پرستوکی میں مشورہ، جس میں پورے نیپال سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم لوگ بھی بہار جھارکھنڈ سے آ گئے ہیں، اور بھی ساتھی آئیں گے، 25-50 ساتھی بہار جھارکھنڈ سے انشاءاللہ اور آئیں گے۔ 11 تاریخ کو ظہر تک آ جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ اثر سے لے کر دوسرے دن اشراق تک مشورہ ہے۔ اس مشورے میں اجتماع کے تقاضے تقسیم ہوں گے، اپنی جان اور مال کی قربانی دینی۔ ہم 4 مہینے میں بھی جائیں گے، ہم چلے میں بھی جائیں گے، ہم پورے نیپال میں پھیل کے اجتماع کی محنت بھی کریں گے، اور جان کے ساتھ ساتھ ہم مال بھی لگائیں گے۔ اپنا گلا اپنی چھری، اپنا گلا اپنی، کسی کو حساب نہیں دینا ہے، کسی کو حساب نہیں دینا ہے، اپنا حساب خود دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، خود اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ لاؤ، لگاؤ اور لے کے جاؤ، لاؤ، لگاؤ اور لے کے جاؤ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اتنی عمر ہے، کئی اجتماعات ہم لوگ کیے ہیں کوسی میں، ارریہ میں بھی کیا ہے، الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پورنیہ میں بھی، کشن گنج میں بھی، ارریہ میں تو کتنا کیا ہے، یہی کئی ہوئے، یہی فارمولہ، لاؤ، لگاؤ، لے کے جاؤ۔ اپنے کوٹھی سے بانس لاؤ، یہاں گاڑ لو، اپنے پٹوا سے باندھ لو، اور 3 دن کے بعد جب جانے لگو تو اپنا پٹوا کھول لو، اپنا بانس لے کے چلے جاؤ، اللہ نے کو ضرورت نہیں۔ لاؤ، لگاؤ، لے کے جاؤ، لاؤ، لگاؤ۔ مشہور دلی میں حضرت محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزے لے لے کے کہتے تھے، بعض گھاس کا اجتماع، بعض گھاس کا اجتماع، بعض گھاس کا اجتماع۔ بعض گھاس کا اجتماع بہار والوں نے ہی کیا ہے، اس میں کوئی شامیانہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، بغیر خرچے کا بعض گھاس کا اجتماع۔ تو بہار والے تو بعض گھاس کا اجتماع کرتے، اپنی کوٹھی سے بانس لائے، اپنے پٹوا سے باندھ دیا، کھول کے لے کے چلے جی۔ اور کھانا کہ چوڑا موڑی، 3 دن 4 دن کے لیے چوڑا بھون کے رکھ لیا، موڑی بھون کے رکھ لیا، اچار لے لیا، گڑ لے لیا، 3 دن چوڑا موڑی سے اجتماع ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ تو سب پہنچے گا پرستوں کی، کون پہنچے گا بتاؤ بھائی ذرا؟ ہاں، پھر ڈھونڈنا تو نہیں پڑے گا مولانا صاحب آئے کہ نہیں، فلاں صاحب آئے کہ نہیں۔ ابھی دوپہر کا وقت ہے، لوگ نہیں ہیں، ابھی آپ لوگ اتنے ہی لوگ آئے، اتنے لوگ سے نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سب سے، سن رہے ہیں آپ، تو جو نہیں ہے ان کو لے کے آنا آپ کی ذمہ داری، مسجد میں اعلان کر کے، گھر گھر بات کر کے لے کے آئیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ تمام ہو، بس دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے خطا و قصور کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے لفظوں کو درگزر فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، احسان کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہ تیرا کام ہے اور کرنے والا تو ہی ہے، ہم عاجز، بے کس، بے سہارا ہیں، کمزور، ضعیف، نااہل، ناتواں ہیں، نہ پہلے ہم سے کچھ ہوا ہے، نہ اب کچھ ہو رہا ہے، نہ آئندہ کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات تیری ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا تیرے کرنے سے ہوا، اور آئندہ جو کچھ ہوگا تیرے کرنے سے ہوگا۔ ہم سب تھک گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے، گھٹنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یا اللہ کرنے کے وقت نہیں کچھ کر سکے تو اب تو معذوریاں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ نبھا دیجئے، اور آپ کا کام ہے آپ ہی کر دیجئے۔ یا اللہ آپ کا کام ہے آپ ہی کر دیجئے۔ یا اللہ
اس سسٹم کو قبول کر لیجئے، اس کو کامیاب کر دیجئے، اس کو بارآور کر دیجئے۔ یا اللہ سارا انتظامات آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، سب آپ کے ہاتھ میں ہے، کائنات آپ کی ہے، حکم آپ کا چلتا ہے، مخلوقات سارے آپ کے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی کر دیجئے، ہمارے حوالے مت فرمائیے، ہم کمزور ہیں، ہمارے حوالے کیجیے گا تو بگڑ جائے گا، ہم سے تو بگڑتا ہی رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے حوالے مت کیجیے، آپ کر دیجئے، آپ کی قدرت استعمال ہو جائے گی، ہو جائے گا۔ آپ کی قدرت نہیں استعمال ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یا اللہ ہم بے کسوں پر رحم کر دیجئے، ہم بے کسوں پر رحم کر دیجئے، ہم بے کسوں پر رحم کر دیجئے۔ یا اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں رحم کی، کرم کی، فضل کی، احسان کی۔ یا اللہ آپ ہی دلوں کو متوجہ کیجئے اور آپ ہی لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیجئے اور آپ ہی اس کو آسان کر دیجئے۔ آپ کریں گے تو آسان ہوگا، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اپنے کرم سے قبول فرمائیے، اس مجمع کو قبول فرمائیے، ان کے گھرانوں کو قبول فرمائیے، ان کی بستیوں اور علاقوں کو قبول فرمائیے، ان کے اولادوں اور نسلوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ اس دین کی حفاظت اصل تو آپ ہی سے ہے، محافظ حقیقی آپ ہیں، اس دین کی حفاظت فرمائیے اور قیامت تک اس دین کی بقا اور تحفظ کے اسباب پیدا کیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی استعمال فرمائیے، یا اللہ ہمارے جان و مالوں کو بھی قبول فرمائیے، اپنے کرم سے قبول فرما، آسان فرما، بارآور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم۔